اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 5 وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ چوتھے پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان رشوتوں کا تذکرہ فرمایا جو حرام تھے۔ تو پانچویں پارے کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین ان رشتوں کا تعلق فرمایا اور اس کو بیان فرمایا جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے، نکاح سے مقصود گناہوں سے بچنا ہے، نہ کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ نکاح کے لیے ایجاب و قبول، اس میں کیا کہتے ہیں آفر، ایکسیپٹ، اور اس کے بعد 2 گواہ اور حق کے مہر، یہ نکاح کے اندر چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان میں سے کیا کہتے ہیں ایجاب و قبول میں سے ایک چیز فوت ہو گئی یا گواہ میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جب نکاح ہو تو نکاح جو ہے وہ اعلان ہونا چاہیے، کھلے عام ہونا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے ساتھ گواہی دینے والے لوگ بھی کھڑے ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ آپ تہمت سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے متع کی حرمت کو بیان فرمایا۔ متع کیا ہے کہ ایک انسان کسی عورت کو، مرد عورت کو آفر کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ جو ہے وہ اتنے دن کے لیے اپنے آپ کو میرے حوالے کریں گی، وہ اس کو قبول کر لیتی ہے۔ نہ اس میں دیکھیں مدت کا ذکر ہے، اس میں نکاح کا کوئی نام نہیں ہے، اس میں گواہ کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی حرمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی حاکمیت کو بیان فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں، ان کو فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوگی، ایک تو اس وجہ سے کہ مرد عورت کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس وجہ سے مرد کو فوقیت حاصل ہے۔ نمبر 2، تکوینی طور پر اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ ضابطہ عام ہے، ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بعض جگہ خواتین علم عمل کے اعتبار سے یا بعض دفعہ جسمانی طور پر بھی مرد سے آگے نکل جاتی ہیں، تو یہ ضابطے کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی کریم ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے جو ہے وہ نکاح کے احکام بیان فرمائے، تو اس کے بعد ہی سمجھایا کہ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہو گئی ہے، آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اس کو سمجھانے کا، اس کی اصلاح کا طریقہ بتایا۔ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے 3 طریقے۔ نمبر 1، آپ اسے سمجھائیں، اسے نافرمانی کے حوالے سے آخرت کا انجام بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ احادیث بتائیں۔ نمبر 2، اگر اس سے بھی گزارا نہیں چل رہا تو پھر آپ اس کا بستر الگ کر دیں، آپ اس سے الگ سونا شروع کر دیں۔ اس سے بھی بات نہیں بن رہی تو تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ اس کو سزا دیں، ماریں، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ شرعی حدود کیا ہے کہ اس کو زیادہ سخت نہ ماریں، چہرے پر نہ ماریں۔ اس طرح یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ پر بھی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ طہارت کے مسائل کو بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہو، قرآن کریم پڑھنا ہو، یا ایسا کوئی بھی مسئلہ جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، طہارت کا ہونا ضروری ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر غسل فرض ہوتا ہے اپنی بیوی سے ملاقات کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے، تو فرمایا یہ جو ہے نا آپ غسل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر ایسی چیز اس کے متبادل دی جو آپ کو ہر جگہ پر مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تو پھر آپ تیمم کر لیں۔ تیمم یہ صرف خصوصیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تائید فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ امانت جن کی ہے وہ ان کو سپرد کر دو۔ یہ جو آیت ہے اصل میں یہ خاص واقعے کے اوپر نازل ہوئی۔ واقعہ کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے جو ہے وہ ایک آدمی ہے جن کا نام ہے عثمان بن طلحہ، ان کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کی گنجی ہوا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس بندے نے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ دلانے والا ہے،
کہ جب جو ہے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں پھر جس کو چاہوں گا چابی دوں گا۔ جب فتح مکہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چابی عثمان بن طلحہ سے لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد جو ہے وہ چابی اسی عثمان بن طلحہ کو دے دی اور فرمایا یہ چابی آپ کے خاندان ہی میں رہے گی۔ اگرچہ یہ واقعہ خاص ہے لیکن اس سے ایک عمومی حکم نازل ہوتا ہے کہ تمام معاملات میں انسان کو امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تمام معاملات کے اندر انسان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر معاملے کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا حکم، 3 شخصیات، 3 ذاتوں کی بات ماننے کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو۔ نمبر 2 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو، پہلی خدا کی بات مانو، نمبر 2 مصطفیٰ کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نمبر 3 فقہاء کی بات مانو۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، ہم مخلوق اور مملوک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی ہے لیکن ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اس کان سے نہیں سن سکتے، اس دنیاوی کان کے اندر وہ سخت وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو ہم ڈائریکٹ سن سکیں۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، یہ آنکھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتی۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کیسا واسطہ ہونا چاہیے جو اللہ کی بات ہمیں بتا سکے، اور وہ واسطہ ہے نبی کا۔ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں، بعض دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے، اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو القاء فرما دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی عربی ہیں۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے سمجھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دور میں نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولی الامر منکم، تو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ ان کی بات مانیں۔ تو اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور علماء اور فقہاء کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا وہ حکم ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے مغفرت کروانے کا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ یہ آیت جو ہے وہ خاص واقعے کے اوپر نازل ہوئی۔ اس میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر بھی ہوتے، دعا بھی کرواتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن اب بھی یہ حکم باقی ہے، ہم جب بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دعا کروائیں کہ اللہ کہ نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ ایک مشہور واقعہ بھی ہے دیہاتی کا، تو یہ مسئلہ اب بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا ذکر فرمایا، وہ 4 لوگ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس انعمت علیہم کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت دوسری جگہ پر ارشاد فرمائی اس بارے میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اس لیے کہ ہم نے نبیوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اب نبی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم نے صدیقین کے راستے پہ، شہداء کے راستے پہ، شہید ہماری بات سن تو لے گا لیکن ہمیں جواب نہیں دے گا، تو اللہ فرماتا ہے صالحین۔ پھر آپ نے جو ہے نا وہ نیک لوگوں کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قتل کے احکام بیان فرمائے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ مومن کے لائق ہی نہیں، مومن کی شان کے خلاف ہے وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ ہاں اگر جو ہے وہ غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کے مسائل اور ہیں۔ اب یہ جو قتل ہے اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کے آپ شروع میں 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 آپ جو ہے نا وہ جان بوجھ کے قتل کرتے ہیں، نمبر 2 آپ سے غلطی سے خطا سے قتل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو خطا سے قتل ہوا پھر اس کی 3 صورتیں بیان فرمائیں کہ مومن قتل ہو جائے، مارا جائے، اور اس پر جو ہے نا وہ قاتل بھی مومن ہو، اس پر دیت اور کفارہ دونوں ہوں گی۔ دیت کیا ہوگی؟ 100 اونٹ یا 10,000 دینار ہوں گے، اور کفارہ میں 1 مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہوگا۔ اور اگر جو ہے نا وہ مسلمان دار حرم میں جنگ ملک میں رہتا ہوا قتل ہو جائے تو اس سے غلطی سے قتل کے جلد سے کفارہ ہوگا۔
اگر کوئی ذمی یعنی کوئی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو، معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہو، اس کو قتل کیا جائے تو اس پر صرف جو ہے وہ قاتل پر کفارہ اور دیت لازم ہوگی. اس میں مطلب دونوں چیزیں ہوں گی، کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی ہوگی، اور اسی طرح کفارہ اور دیت دونوں چیزیں لازم ہوں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اجماع امت کو بیان فرمایا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں دو چیزوں کو جو ہے نا وہ بڑا جرم اور دخول جہنم کے داخل ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ ذریعہ ہے. نمبر ایک، مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ظاہر ہے جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو کافر ہی ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے یہ جہنم کے دخول کا ذریعہ ہے. نمبر دو، جس کام پر سب مسلمان متفق ہو، سارے مسلمان اتفاقی مسئلہ رکھتے ہوں، اور کوئی بندہ اس کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ کوئی نیا راستہ اختیار کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی جہنم کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ بھی اجماع امت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے بچنے کا نسخہ ارشاد فرما دیا کہ آپ لوگ گناہوں سے، آپ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو دو چیزیں ارشاد فرمائیں. نمبر ایک، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ناشکری نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لیں. تو فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ پہنچے گا کہ وہ تمہیں عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انداز ہی جو ہے نا الگ بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عذاب دے کر تم کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر فرما بردار بن جاؤ اور تم اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.